نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ماجہ کی حدیث ہے من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جس شخص نے اپنے تمام غموں اور پریشانیوں کو جمع کر کے صرف ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا لیا، جن کو پریشان کہ اللہ تو کیسے راضی ہوگا، اے اللہ جنت نصیب فرما، دوزخ سے بچا، موت کے وقت کی فکر ہو رہی کہ کیسے کامیاب اور سعادت والی موت نصیب ہو، میرے ماں باپ بیوی بچے کیسے اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، دنیا میں دنیا کے مسائل اور غم ہی غم ہیں، نوکری کی پریشانی ہے، قرض کی ٹینشن ہے، گناہ کے سبب اسباب سامنے موجود ہیں، گناہ کو دل کر رہا ہے، مگر موت اور آخرت کا غم اتنا شدید ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، تنخواہ کم ہے اور سامنے بہت سارا حرام مال کسی اور کا حق پڑا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، مگر آخرت کی فکر کی وجہ سے سامنے پڑے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، پیٹ بھر کر کھانے والے پر بھی گزر جاتی ہے اور کم کھانے والے پر بھی گزر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو دنیاوی غموں کے باوجود بس صرف ایک غم آخرت کی فکر میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیاوی پریشانیوں اور فکروں کو ختم کر دے گا، اللہ اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جس نے ساری پریشانیوں کا مرکزی نقطہ دنیا بنا دی، کیا بنے گا میرے گھر والوں کا، میری نوکری کا، میرے بچوں کا، ایک پلاٹ لیا دوسرے کی فکر، ایک کمپنی کھول لی دوسری کی فکر، ایک گاڑی لی دوسری کی فکر، مال کی کثرت کے پیچھے پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اس دنیا کے پیچھے ذلیل کر دیں گے، جو ذلیل اور گٹھیا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا ہے تو ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، اور جو بہترین زندگی آخرت کے لیے پریشان ہوتا ہے تو ہم اس ذلیل دنیا کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کی زندگی کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے شان کوشش بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کے ساتھ عمل میں اخلاص ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق آخرت کی تیاری اور کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کر لو تو صبح کے بارے میں یقین نہ کرنا کہ تم نے صبح بھی کرنی ہے، اور جب صبح کر لو تو یقین نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے شام کرنی ہے۔ جب آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ شام کرنی ہے تو صبح کے وقت تیاری کر رہے ہوگے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر مرنے کا عقیدہ پیدا کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ عقیدہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اس لیے ہمارے اندر اصلاح کا پہلو پیدا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہماری سوچ اور کوششیں آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے استعمال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔